سمندری مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور غافل ہے ادھر ادھر، یعنی وہ خطروں سے غافل ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ شارک اس کو نگل لیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ میں ویسی مثال کے طور پہ، انسان کی پیدائش جو ہے وہ دوزخ کے کنارے پر ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گا اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے گا نہیں اور اپنی زندگی کا رخ اس طرف نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں اس سے، تو پھر یہ دوزخ میں گر جائے گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور اے مسلمانوں، تم دوزخ کے کنارے پر تھے. سورہ بقرہ ہے میں یہ مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ ہم کس سوچ کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں. یہ بہت اہم بات ہے، اہم سوال ہے. ہماری جو عام طور پہ زندگی گزر رہی ہے تو ہم اسی زندگی کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی انسان آج کے بارے میں سوچتا ہے، کل کے بارے میں یہ نہیں سوچتا. آج دنیا ہے اور کل آخرت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے، ہماری سوچ کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہے، اور ظاہر ہی اب اس کی زندگی کا مدعا ہے. عام طور پہ یعنی ہماری زندگی کا مدعا، یعنی ہمارے مد نظر جو ہے وہ ظاہر کی زندگی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمائی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو آخرت ہے اس سے یہ غافل ہیں. وہم عن الآخرۃ غافلون. اب یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہمارے بارے میں. قرآن انسان کے لیے. ہم کون ہیں؟ انسان ہیں. بہرحال تو دیکھیں، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کہ آپ کل کو بھلا دیں. آنے والا جو کل ہے اس کو آپ بھلا دیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ نہیں، دیکھیں میں ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کروں. آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، 4 بچے ہیں آپ کے، اور آپ ہیں، آپ کی بیگم ہے، اور یعنی ایک فیملی رہ رہی ہے، اور وہ گھر گرنے والا ہے. پرانی بوسیدہ عمارت ہے اور ستون ہے وہ بھی گرنے والے ہیں. یعنی ہوتی ہیں نا مخدوش عمارتیں، یہ کمیٹی والے بعض اوقات گرا بھی دیتے ہیں، نوٹس دے دیتے ہیں یا یہ وہ. تو ایک عمارت گرنے والی ہے اور اس میں آپ رہ رہے ہیں. یعنی بظاہر اس عمارت کی حالت ٹھیک ہے، لیکن اندر جو ہے، یعنی میں اگر یہ مثال کو تھوڑا سا چینج کر دوں، لکڑی کا گھر ہے. لکڑی کا گھر ہوتا ہے نا، بعض اوقات بنتے ہیں، یہ لکڑی کے گھر بن جاتے ہیں، اور وہاں اس گھر کو دیمک نے کھایا ہوا ہے اندر سے. بظاہر وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نہ دیکھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ لکڑی کو دیکھتے ہیں، نہ ٹھوکتے ہیں، نہ بجاتے ہیں، اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ بڑا بھاری گھر، بڑی بڑی لکڑیوں سے بڑے بڑے ستون ہیں، لیکن وہ سب جو ہیں دیمک زدہ ہیں. اور آپ بے خبر ہو کر بنا سوچے سمجھے اس گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ تو گرنے والا ہے. وہ ستون جو ہے سارے دیمک زدہ ہیں. پوری چھت جو ہے اس پہ بڑا وزن ہے، چھت کا بڑا وزن ہوتا ہے نا. تو اب یہ ہے نا کہ ایک دن آپ بس ہنسی خوشی رہ رہے،
یہ کھابے آ رہے ہیں، یہ چپلی کباب آ رہے ہیں، اور یہ بس موسم سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، سارے لطف مزے اٹھا رہے ہیں، اور آپ اس سے غافل ہیں کہ یہ گھر گرنے والا ہے۔ آخر کار ایک دن رات ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اچانک وہ ساری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب دب کے مر جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی مثال ایسی دی ہے، اور میں بھی آپ کو اکثر ایسا کہتا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوا ہے نا، تو یہ اصل میں دوزخ کے کنارے پر ہے، یعنی جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں، ہمارا نفس جو ہے وہ ہم پر غالب ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے انسان کو۔ اب انسان نہ اپنے آپ سے واقف ہے، نہ اپنی حقیقت سے، نہ نفس کی جو شرارتیں ہیں اس سے واقف ہے، اور بس یہ نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور نہ سوچتا ہے زندگی پر کہ بھئی یہ زندگی کیا ہے، اور موت کو بھلا کر ہم سب لوگ عام طور پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر کے خیال میں ہیں ہم، ظاہر ہی ہماری پریشانی ہے، اور ظاہر کے خیال میں جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ غافل رہنا جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کسی بھی خطرے سے آپ غافل ہوں، کوئی بھی خطرہ ہو، یعنی تو اس سے جو ہے وہ پھر غافل، دیکھیں جب یا تو آپ غافل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ خطرہ جو آنے والا ہے تو اس سے اگر آپ غافل ہیں تو پھر تو وہ نقصان آپ کو پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک تیراک ہے، اور سمندر میں ایک تیراک ہے، اس نے غوطہ لگایا ہے، لیکن اس میں شارکیں ہیں، ایک شارک بڑی شارک اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کو خوراک مل رہی ہے، لیکن وہ شارک سے غافل ہے۔ اس کی رسی بندھی بھی ہے، یعنی جہاز والے نے کمر سے رسی بھی بندھی بھی ہے، لیکن وہ نہ دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ نہیں رہا، بس وہ آرام سے اپنی سمندری مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور غافل ہے ادھر ادھر، یعنی وہ خطروں سے غافل ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شارک اس کو نگل لیتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ میں ویسی مثال کے طور پہ، انسان کی پیدائش جو ہے وہ دوزخ کے کنارے پر ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گا اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے گا نہیں، اور اپنی زندگی کا رخ اس طرف نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں اس سے، تو پھر یہ دوزخ میں گر جائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور اے مسلمانوں، تم دوزخ کے کنارے پر تھے، سورہ بقرہ ہے میں یہ مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو یہ صرف مکی دور کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات نہیں ہے، ہر انسان جو ہے وہ دوزخ کے کنارے پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، نفس جو ہے ہم پر حاوی ہے، آخرت سے ہم غافل ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اب آپ نہ عذاب کی سے ڈر رہے ہیں، یعنی عذاب کا بھی خوف نہیں ہے آپ کو، اور نہ اللہ کی مغفرت یا بخشش کے آپ طلبگار ہیں حقیقی طور پہ، تو کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ کا عذاب ہی ہوگا۔ تو پہلے تو دیکھیں، ایک بات یہ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہم لوگ دوزخ کے کنارے پر ہیں اس وقت۔ اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا، عقل سے کام نہ لیا، اور اس دوزخ سے اپنے آپ کو نہ بچایا، اور وہ بچانا کیا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے، وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، تو ہم اس دوزخ میں گر جائیں گے۔ دیکھیں، آج ظاہر کی فکر میں ہم مبتلا ہیں، خلاصہ کلام ظاہر کی فکر ہے میں، ظاہر ہی ہماری پریشانی ہے اور ظاہر ہی ہماری خوشی کا باعث ہے۔ ظاہر کے بارے میں ہم پریشان ہیں، اور ظاہر کچھ حاصل ہو جائے تو اس پہ پھر ہم لڈو بانٹتے ہیں۔
یہ میرا بیٹا پاس ہو گیا، یہ میری نوکری لگ گئی، یہ میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مٹھائیاں آ جاتی ہیں نا جب رشتہ آتا ہے، مٹھائیوں کے ٹوکرے آ جاتے ہیں. تو ہم ایسا ہے، یعنی ہم حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. غافلون کے لفظ ہیں قرآن میں، اولئک هم الغافلون. غافل کیا یہ دیکھیں 17واں پیرا ہے، اس کا آغاز اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غافل ہیں اس سے، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے حق سے. میری بات کچھ لگ رہی ہے نا قرآن کے مضمون سے. اقترب للناس حسابهم وهم فی، یعنی لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا. اور حساب کتاب کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا کیا. فریق فی الجنت، یا تو آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. جنت اور دوزخ سے بے نیاز ہو کر آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے یہ زندگی گزار رہا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.